السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جس نے سائنس کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ جی ہاں، فادر آف کیمسٹ مطلب جوہن ڈالٹن کی بات کر رہے ہیں، جس نے سب سے پہلے میٹر جہاں کہا تھا کہ میٹر یعنی مادہ سب سے چھوٹے پارٹ سے مل کے بنا ہوا ہے، جس کو اس نے ایٹم کا نام دیا۔ اس نے کہا کہ ایٹم ایک اتنا چھوٹا پارٹیکل ہے کہ جس کو فردر بریک ڈاؤن یا بریکن ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ یاد رہے، اسی چیز کو ڈیموکریٹس نے بھی کہا تھا اور اس نے اسی چیز کو ایٹموس کہا تھا۔ 7 ستمبر 1766 کو کوکمبر لینڈ میں جوہن ڈالٹن پیدا ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم فلیکر اسکول آف کوارکر میں حاصل کی۔ اس کے بعد جو فلیکر نے اس سکول کو اس کے بڑے بھائی جونتھن کے حوالے کر دیا۔ وہاں پر انہوں نے اپنے 12 سال کی عمر میں ہی کم عمری میں ہی ادھر اپنا ٹیچنگ کرنا کا کیریئر شروع کر دیا، اور وہاں پہ انہیں 2 بہت بڑے سائنسدان، ریاضی دان اور ماہر فلکیات کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس میں ایلیہو روبنسن اور جوہن گف شامل تھے۔ اس کے بعد 1793 میں وہ مانچسٹر چلے گئے، کیونکہ ایلیہو اور روبنسن اور جوہن گف کے ساتھ ان کا تعلق اچھا تھا اور ان سے انہوں نے بہت سی موسمیات کے بارے میں ان سے سیکھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ڈسینٹنگ اکیڈمی میں انہوں نے ریاضی پڑھانا شروع کر دی، چونکہ یہ اپنے ساتھی اور دوست جوہن گف کے ساتھ موسم کی پیشن گوئی پر تحقیق کر چکا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی سابقہ مشاہدات کی بنیاد پر 1793 ایک مضمون شائع کیا۔ مزید موسمیاتی مشاہدات کے لیے جوہن ڈالٹن کو لیک ڈسٹرکٹ انگلینڈ کے شہر میں بھیج دیا گیا۔ وہاں پر انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے یہ مختلف گیسز سے مل کے بنا ہوا ہے۔ ان میں اہم کردار نائٹروجن کا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نائٹروجن 80% آپ کے ایٹماسفیئر کو بناتی ہے اور ریمیننگ 20% جو ہے وہ آکسیجن بناتی ہے۔ اس نے پانی کے بخارات کو جزوی دباؤ کے ساتھ تبدیلی کی پیمائش کی، جس کے بعد انہوں نے لا آف پارشل پریشر کا قانون دیا۔ اس کے بعد میں ان کو مانچسٹر لائبریری اور فلاسفی سوسائٹی کا رکن بنا دیا گیا۔ فلاسفی سوسائٹی میں اس نے اس عیب کی وضاحت کی جو اس نے اپنے اور اپنے بھائی کی نظر میں دریافت کیا، مطلب ہم بات کر رہے ہیں کلر بلائنڈنس کی۔ اس نے پہلی دفعہ کلر بلائنڈنس پر کوئی بات کی۔ جوہن ڈالٹن وہ پہلا بندہ تھا جس نے کلر بلائنڈنس پر بات کی، جس نے پہلی دفعہ بتایا کہ کلر بلائنڈنس کیا ہوتا ہے، کلر بلائنڈنس ہم کسی چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس کون کون سے کلر پرائمری کلر ہوتے ہیں اور کون کون سے کلر سیکنڈری کلر ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے کلر بلائنڈنس پہ بہت سی ریسرچ کی تھی۔ اسی ریسرچ کی بیس پہ ہم کلر بلائنڈنس کو آج بھی ڈالٹنزم کے نام سے شائع کیا جاتا ہے۔ اگرچہ جوہن ڈالٹن کی بہت سی دریافت ہیں، اس نے بہت سی دریافت کی، اس نے کلر بلائنڈنس کی بھی دریافت کی، اس نے موسمیات کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا، اس نے لا آف پارشل پریشر بھی دیا، لیکن ان سب میں سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایٹم کا لا۔ مطلب سب سے امپورٹنٹ اس کی ڈسکوری ہے کہ ایٹم کین ناٹ بی سب ڈیوائڈیڈ فردر انٹو سمالر سبسٹانسز۔ یہی چیز جو ہے اس کا کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں۔ وہ ڈرا بیکس یہ ہیں کہ جب سائنٹسٹ کو یہ پتہ لگ گیا کہ بھائی ایٹم فردر ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جوہن ڈالٹن نے یہ بات کر دی تھی کہ ایٹم فردر ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا اور ایٹم ہی سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے، لہٰذا کسی سائنسدان نے اس پہ فردر ریسرچ نہیں کی، اور اس وجہ سے کیمسٹری کا کچھ عرصے کے لیے کام رکا رہا۔ اور 19 سینچری کے لیٹ میں مطلب 1886 میں فرسٹ ٹائم گولڈ اسٹین نے الیکٹرونز ڈسکور کیے اور اس نے یہ پروو کیا کہ ایٹم کین بی فردر سب ڈیوائڈیڈ۔ اس کے بعد 1913 میں بوہر نے ماڈل دیا جس نے نیوکلس کے بارے میں بتایا، اور اس سے پہلے یاد رہے 1911 میں ردرفورڈ نے بھی نیوکلس پہ ڈسکوری کی تھی، اور لاسٹ میں جارج تھامسن نے پروٹونز کو ڈسکور کیا جب اس نے دیکھا کہ گولڈ اسٹین نے جو ریز پروڈیوس کی ہیں اس کے اپوزٹ بھی ایک ریز جاتی ہیں، جس کو اس نے پروٹون کا نام دیا۔ یہ سارا کس کے بارے میں تھا؟ یہ جوہن ڈالٹن کے بارے میں تھا۔ جوہن ڈالٹن کو فادر آف کیمسٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے کیمسٹری کی بنیاد رکھی اور اس نے ایٹم کا کانسیپٹ دیا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور کیمسٹری میں ایٹم کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔
تو آپ کو کیسی لگی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو؟ آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔